السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہر اتوار کو جو پیران پیر غوث احمد صغیر کے خطبات کا بیان جاری ہے ہمارے پاس خانقاہ معشوق یہاں پر، تو ہم جو مجالس بیان کر رہے ہیں پیران پیر غوث احمد صغیر کے، وہ سلسلہ وار مجالس ہر اتوار کو ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب تک جو ہم مجالس بیان کیے تھے 38 تک کیے تھے، آج ہم مجلس نمبر 38 یعنی 38 کا آخری قسط بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہونے بعد پھر مجلس نمبر 39 یعنی 39 بیان بعد میں کریں گے۔ اب ہم جو ختم کر رہے ہیں مجلس نمبر 38 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبزادہ جس کو عین الیقین سے اس کی معرفت حاصل ہو گئی کہ ساری چیزوں میں حق تعالیٰ نے مقسوم تجویز فرما دیے اور ان سے فراغت پالی، تو حیا کے سبب اس سے کوئی چیز بھی طلب نہیں کرتا، وہ اس کا مطالبہ چھوڑ کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، نہ حق تعالیٰ سے اس کا سوال کرتا ہے کہ اس کا مقصوم جلد مل جائے، اور نہ یہ کہ دوسرے کا مقصوم عطا فرما دے۔ اس کی عادت گمنامی اور خاموشی اور حسن ادب سے ہے، اور اعتراض سے بچا رہنا۔ وہ مخلوق سے نہ خلیل کا شکوہ کرتا ہے نہ کثیر کا، یعنی جب وہ اللہ کا بندہ اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے تو مخلوق سے یعنی لوگوں سے جا کے دیو میرے کو دیو دیول کے نہیں مانگتا، ہو اللہ پر شاکر اور راضی رہتا۔ تھوڑا بھی مل گیا تو شکر ادا کرتا، اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا، اور نہ زیادہ دے بلکہ اللہ سے شکوہ کرتا خواہش۔ دل میں مخلوق سے گداگری ایسی ہی بری ہے جیسا زبان سے بھیک مانگنا۔ دیکھو اللہ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کتنی پابندی لگا دیا کہ دل میں بھی مخلوق سے گداگری ایسی بری ہے جیسا زبان سے بھیک مانگ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دل میں بھی گداگری کی خواہش نہیں کرنا، جیسا زبان سے بھیک مانگنا، یعنی دل میں بھی خواہش نہیں رکھنا کہ وہ دیے تو اچھا ہے وہاں سے جا کے لوں گا، وہ نے دیا تو اچھا ہے وہاں سے لے لوں گا۔ جو سوچتے ہیں نا دل میں، یہ بھی بہت معیوب ہے، ہو رہے ہیں اللہ والوں کے پاس یہ بھی بہت معیوب بات ہے۔ جیسا زبان سے بھیک مانگنا ویسی چاہیے بھی، ویسا دل میں بھی اگر سوچ رہے ہیں۔ میرے نزدیک حقیقت کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تجھ پر افسوس، تجھے شرم نہیں آتی کہ خدا کے سوا دوسروں سے مانگتا ہے، حالانکہ وہ دوسروں کی بنسبت تجھ سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر ہی موجود ہے، تمہاری کیا حاجت ہے، کیا چاہیے، کیا خواہش ہے، اس کو علم ہے، تمہارے پل پل کا، رتی رتی کا اس کو علم ہے۔ لوگ یہ سمجھ کے اس سے گمراہی اختیار کرتے ہیں کہ وہ دور ہے، سمجھ رہے، ساتوں آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سمجھ رہے، وہ وہاں بھی ہے اور زمین پہ چپے چپے میں ہے، ہر شے میں شامل ہے، چمٹی میں تک ہے وہ موجود۔ چمٹی کی چال، چمٹی کا دیکھنا، چمٹی کا سننا، چمٹی کی عقل کہ کیا ہے، اگر غور کرنے بیٹھے تو اسی کی قدرت ہے۔ تو پھر بندہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو بڑا مقام دیا، پورے جانوروں میں، پورے جانداروں میں انسان کا مقام بڑا ہے۔ کیسا بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ زیادہ عقل، زیادہ شعور، زیادہ سمجھ انسان کو عطا کرا۔ جیسا کہ ایک ہاتھی ہے، ہاتھی ایک جانور ہے نا، بہت بڑا طاقتور جانور ہے، ایک سونڈ میں ایک انسان کو ایک سیکنڈ میں کچل دے سکتا، مگر اس کو بچپن سے اس کو سدھارتے قابو میں آ جاتا ہے کہ انسان کے اٹھے بولتے اٹھتا، بیٹھے بولتے بیٹھتا۔ ہاتھ جیسا شیر ہے، چیر پھاڑ کر دیتا بڑے سے بڑے جانور کو، مگر انسان شیر کو بھی قابو میں کر لیتا، شیر کو بھی ایک لکڑی سے جیسا سرکس میں اٹھاتا بٹھاتا لکڑی۔ تو کیا ہے انسان میں اللہ تعالیٰ کتنی صلاحیتیں دیا، بے حساب صلاحیتیں ہیں۔ اگر سوچنے بیٹھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جانا، تب وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سمجھ عقل دی ہے
اور دنیا کی ہر وہ چیز انسان آج کے دور میں بنا رہا. کیا نہیں بنا رہا؟ آج ٹیکنالوجی کتنی آگے چلے گئی. خالی فون پہ اپنے کو کسی سے بات کرنا ہے، اگر ایسا بول دیے تو آ جا رہا نمبر. ٹی وی پہ بیٹھ کے نمبر، چینل کا نمبر بول تو چینل کا نمبر بدل جا رہا. تو انسان بنا رہا نا، تو کتنی عقل دیا اللہ تعالیٰ انسان کو. تو پھر ایسے انسان کو کسی کے آگے جا کے جھکنا، مدد مانگنا، یہ بہت غلط ہے. بول رہے پھر ذکیر بول رہے ہیں اللہ تمہاری حاجتوں کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، پھر تم کیوں بے چین بے قرار ہو رہے ہیں. یہ بول رہے کہ تم دعا مانگو اور خاموش ہو جاؤ، جو اللہ عطا کرنا ہے ضرور کریں گا. تجھ پر افسوس، تجھے شرم نہیں آتی کہ خدا کے سوا دوسروں سے مانگتا ہے، حالانکہ وہ دوسروں کی بنسبت تجھ سے زیادہ قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ میں دلوں میں ہر ایک کے دل میں رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ بول رہا میں اتنا وسیع ہوں، اتنا عریض ہوں، میں اتنا بڑا لمبا اور چوڑا ہوں کہ دنیا میں نہیں سما سکتا. یعنی اللہ بول رہا میں یہ دنیا میرے لیے سمانے کی جگہ نہیں، اتنی بڑی کائنات ہے. تو اللہ کیا بول رہا میں ہاں وہاں سما سکتا ہوں جو ایک بندے کا دل ہوتا، اس دل میں سما سکتا ہوں. تو پھر اندازہ لگا تو اللہ ہر چیز جان رہا. حالانکہ وہ دوسروں کی بنسبت تجھ سے زیادہ قریب ہے. بس پاس والے کو چھوڑ کر دور جانا کون سی عقل مندی ہے؟ تو مخلوق سے وہ چیز مانگتا ہے جس کی تجھ کو ضرورت بھی نہیں ہے، حالانکہ تیرے پاس خزانہ گڑا ہوا ہے، اور تو ایک دانہ اور ایک ذرہ پر ایک دانہ اور ذرہ پر ہوس کے مارے فقیروں کی صف میں جا گھستا ہے. یعنی ہوس کے مارے، یعنی ہرس جو رہتی انسان کو، اس کے بارے فقیروں کی صف میں جا گھستا ہے. جب تجھ کو موت آئے گی تو رسوا ہونا پڑے گا. یعنی ہرس ہوس جو کرتے، یعنی بھیک مانگنے والے فقیروں کی طرح ہو جا انسان بن جا رہا. بول رہے ویسا نہیں ہونا ہے. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو خاموشی سے صبر کرنا، دعا مانگنا. جب تجھ کو موت آئے گی تو رسوا ہونا پڑے گا. یعنی ایسی طرح زندگی گزار لیں گا تو اللہ بولیں گا تو میرا قریب ہی نہیں آیا بندہ، انہیں میرے پہ کامل بھروسہ ہی نہیں کرا، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا. یہ مطلب ہوتا اس کا. جب تجھ کو موت آئے گی تو رسوا ہونا پڑے گا کہ تیرے راز اور چھپے ہوئے حالات کھل جائیں گے. یعنی جو دنیا میں تو مخلوق کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ انوج کریں گے میرا کام، انوج دیں گے، انوج، تو یہ اللہ کو ناپسند ہے یہ چیز. اور تجھ کو چار طرف سے پھٹکار پڑے گی. اگر تو عقل مند ہوتا تو ذرہ برابر ہی ایمان کماتا، تاکہ اس کو لے کر حق تعالیٰ سے جا ملے. صالحین کی صحبت اختیار کرتا اور ان کے اقوال و افعال میں ان سے ادب حاصل کرتا، یہاں تک کہ جب تیرا ایمان قوی اور یقین کامل ہو جاتا تو حق تعالیٰ تجھ کو خالص اپنے لیے تجویز فرماتا. تو کیا برے صالحین کی صحبت، کیا برے تو اگر تو صالحین کی صحبت اختیار کرتا، پیروں کے پاس جاتا، کہیں مرید ہوتا اور وہاں سے سیکھتا، پیر کو اپنا استاد بناتا. یعنی صالحین جو اللہ کے قرب میں جو رہتے ہیں، اولیاء ہے، صالحین ہے، قطب ہے، ابدال ہے، ولی ہے، نجبہ ہے، انجبہ ہے. اللہ تعالیٰ الگ الگ مقامات دیا، جو اللہ ہی بہتر جانتا کون کیا مقام پہ ہے. تو کیا فرما رہے غوث وکرم؟ تم لوگ عام لوگ ہو، تم لوگوں کو عقل سمجھ نہیں ہوتی، تو تم عقل سمجھ پیدا کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تقوی پہ بنانے کے لیے، قائم کرنے کے لیے، اچھے سے اچھے بننے کے لیے کسی صالحین کے پاس، اولیاء کے پاس جایا کرو، تاکہ تم کو صحیح عقل مل سکے، صحیح تعلیم، صحیح علم مل سکے. یہ فرما رہے غوث. صحبت اختیار کرتا، ان کے اقوال و افعال میں ان سے ادب حاصل کرتا، یہاں تک کہ جب تیرا ایمان قوی اور یقین، دیکھو جب تک تو جاتے رہنا وہ پیر کے پاس، وہ صالحین کہنے جب تک تیرا ایمان قوی ہو جائے گا. یعنی ایک دن گئے چھوڑ دیے نہیں،
پہلے زمانے میں تو پیر کے پاس مریدین جا کے رہ جاتے تھے، انہیں کی خانقاہ میں وہیں کام کرنا، وہیں کھانا پینا، وہیں رہنا، تعلیم حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، تقوی حاصل، پیر سے ہر وہ چیز حاصل کر کے جب ایک بن جاتے تھے، سنور جاتے تھے، تو جب پیر کے حکم پہ وہاں سے جا کے اپنا کام کرتے تھے۔ تو آج کے دور میں کوئی پیر کے پاس مہینوں میں، سالوں میں ایک بار جا رہا، تو تعلیم کہاں سے ملیں گی؟ جاتے رہنا پڑتا، کنٹینیو جاتے رہنا۔ تو جب جا کے مہینوں سالوں میں تھوڑا تھوڑا علم ملتا، ایمان قوی ہوتا، آہستہ آہستہ دل اور دماغ میں تقویٰ بیٹھتا، حقانیت بیٹھتی، اور اللہ کے جو احکام ہیں وہ بیٹھنے لگ جاتے۔ نہیں تو پیر کے نیا سے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے، آج سن لیتے کل بھول جاتے۔ تو یہاں پہ بار بار آنے سے، پیر کی صحبت اختیار کرنے سے، سنتے قلب میں بات بیٹھنے بعد، دماغ میں بیٹھنے بعد، وہ بندہ، وہ مرید آہستہ آہستہ قوی ایمان والا ہو جاتا، کامل بننے جاتا، ایمان میں کاملیت آ جاتی اس کے۔ یہ فرما رہے صحبت اختیار کرتا اور ان کی اقوال افعال میں سے ادب حاصل کرتا، یہاں تک کہ جب تیرا ایمان قوی اور یقین کامل ہو جاتا تو حق تعالیٰ تجھ کو خالص اپنے لیے تجویز فرماتا۔ دیکھو، جب تو جائیں گا پیر کرنے، جا کے بار بار بیٹھیں گا کچھ حاصل، تو اللہ تعالیٰ تیرے کو بھی پسند کرنے لگ جائے گا، پھر تیرے کو بھی ایک مقام دیں گا۔ کیا مقام دیں گا؟ کچھ بھی ایک ولایت۔ جب رات دن عبادت کریں گا تو ضائع تو نہیں جائیں گی نا۔ دنیا میں اگر کوئی چیز پا رہا ہے تو دنیا کے حد تک ہی پائیں گا، وہ پھر مرتے چھوڑ دیں گا وہ چیز۔ جیسا کہ انہیں ایک مثال دے رہا ہوں، جیسا ڈاکٹری کرنے کے لیے لاکھوں روپے دیا، 50 لاکھ 1 کروڑ دے کے حاصل کر لیا، علم حاصل کر لیا، تعلیم لے لیا ڈاکٹری کی، 5 سال 8 سال تعلیم لے، پھر اس کا ڈاکٹر بھی بن گیا، اس سے کمال بھی لیا، پھر جب مر جائیں گے تو چھوڑ دیں گے نا، وہ ختم ہو جائے گا علم، اس کا وہاں پر ختم ہو جائے گا، اس کے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ مگر یہ علم دفن ہونے والا نہیں ہے، وہاں بھی کام میں آئے گا۔ کیسا کام ہے؟ یا پیر کے صحبت اختیار کرتے علم حاصل کرتے اس کا ایمان یقین مکمل ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا، تو اللہ اس کو بھی پسند کرنے لگ جائے گا۔ کس کو؟ جو بندہ علم حاصل کرے گا، ذکر اذکار کرتے اللہ بھی اس کو ایک مقام دے دیں گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں آپ، اور تیرے قلب کے اعتبار سے تیرے امر و نہیں اور تیرے ادب کا کفیل و کارساز بن جاتا۔ اے ریا کے بت کی پرستش نہ کرنے والے تو حق تعالیٰ کے قرب کی بو بھی نہ سن سکے گا۔ یعنی ریاکار جو دکھاوے کے لیے جو کام کرتے دنیا کا، ان کو ریاکار فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے لوگ، اس کے فوٹوਆਂ لے کے ڈال دیتے، اخبار میں جا رہے ہیں یا فونوں پہ، یہ ریاکاری ہے، اللہ یہ پسند نہیں کرتا۔ کسی کو کھانا دے رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، اس کی فوٹوਆਂ لے کے ڈال دے رہے ہیں، تو یہ ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اے ریا کے بت کی پرستش کرنے والے تو حق تعالیٰ کے قرب کی بو بھی نہ سن سکے گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اے مخلوق کو شریک خدا سمجھنے والے اور دل سے ان پر متوجہ ہونے والے مخلوق سے اعراض کر کے، نہ ان کی طرف سے نقصان ہے نہ فائدہ، اور نہ بخشش ہے نہ محرومیت، اپنے قلب کے ساتھ چھپے شرک کے ہوتے ہوئے توحید حق کا مدعی مت بن کہ اس سے تیرے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دعا کر دیں گے۔ ہے چل، یہاں پہ ہم 38 نمبر مجلس کو یہاں پہ ہم ختم کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہم 39ویں مجلس بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے، اے پاک پروردگار ہمارے خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیدھے رستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے رستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم و دائم رکھ، اور
جناب غوثان دستگیر کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. حضرت ماشاء بن سرکار کے بتائے ہوئے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. اور دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے ہم تمام کو محفوظ رکھ. اور جو حاجتیں لے کر آئے ان کی حاجتوں کو پورا کر. میرے سے جتنے دوست احباب عزیز رشتہ دار جو بھی دعاؤں کے لیے بولے ان کی بھی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. اور آج 21 تاریخ حضرت معاشرے میں سرکار کی 21 ہے آج. ماشاء اللہ سرکار کے طفیل میں صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین بإخلاء لا إله إلا الله.